حضرت سیدنا ابو عمرو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہم دن کے شروع وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ بے لباس لوگ آئے جنہوں نے اون کی دھاری دار چادریں یا ٹاٹ کی چادریں پہنی ہوئی تھیں اور ان کی گردنوں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب قبیلے مضر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو اس فکر و فاقہ کی حالت میں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور یہ آیت مبارک کی تلاوت فرمائی: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر سورہ حشر کی آخر کی آیت پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: لوگ اپنے دینار، درہم، کپڑوں میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد ایک انصاری صحابی ایک تھیلی لائے جس کے وزن کی وجہ سے ان کے ہاتھ بالکل تھک چکے تھے۔ اس کے بعد لوگ دھڑا دھڑ اپنے صدقات بارگاہ رسالت میں پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ میں نے غلے اور کپڑے کے 2 ڈھیر دیکھے اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جھوم اٹھا ہے اور ان کا چہرہ انور خالص سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی نیک اور اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا گناہ ملے گا، اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلے مضر کے فقر و فاقہ والے اصحاب کو دیکھ کر انتہائی غمزدہ ہو گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کرام کو ان کی مدد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ جب صحابہ نے ان کی مدد کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے۔ اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 سنتوں کا ہمیں پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ غریبوں کی مدد کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کے دکھ کو محسوس کرنا، جن کے پاس کھانا اور پہننے کو نہیں، ان کی اس حالت کا اپنے دل میں احساس کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ غریبوں کی مدد کرنا اور اس مدد پر خوش ہونا، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔